انسان دنیا کے بڑے بڑے گھاؤ اور زخم بھلا سکتا ہے اور بھول بھی جاتا ہے، اس حد تک کہ وہ تکلیف بھی نہیں دیتے، ان کے جو اسکارز ہیں، جو نشانات ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو غداری ہوتی ہے، دھوکہ ہوتا ہے، یہ انسان کو زندگی بھر بہت تکلیف دیتا ہے، بہت تکلیف، اور صرف قبر کی مٹی اس آگ کو بجھاتی ہے بس۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی مرہم نہیں ہے، کوئی کیور نہیں ہے، کوئی ایسی دوا نہیں ہے جو اس تکلیف کو کم کر سکے، بھلا سکے۔ اور اس کا ایک بڑا المیہ اور ایک بہت بڑا جو پرسپیکٹو ہے اور ایک ایلیمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہوتا ہی وہاں پہ ہے، یہ انسیڈنٹس، یہ مسئلہ، یہ ہوتا ہی وہاں پہ ہے جہاں پہ آگے جو ہے آپ کا اپنا ہی کوئی کھڑا ہوتا ہے۔ غیروں کو مارنا نا بڑا آسان ہوتا ہے انسان کو، بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ انسان کو کوئی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جب آگے گلا اپنے یار کا ہو، اپنے سجن کا ہو، اپنے دوست کا ہو، ایسے میں انسان جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر خاندان والے ہوں، پھر بڑی بڑی آیتیں سامنے آ کے رک جاتی ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، پھر صلہ رحمی کی آیتیں آ جاتی ہیں، پھر صلہ رحمی والی حدیثیں آ جاتی ہیں، قطع رحمی کی وعیدیں آ جاتی ہیں، اور انسان اس چکی کے اندر پھر پستا رہتا ہے تکلیفوں میں، غموں میں، اور کہیں پہ تو واقعی چھرے چلا دیتے ہیں لوگ، کہیں پہ چغلیاں ہوتی ہیں، کہیں پہ جھوٹ کے انبار لگے ہوتے ہیں کہ ایسے میں انسان کیا کرے، کس طرح بچے، کس طرح وے آؤٹ نکالے۔ تین آپشنز ہیں: سرنڈر کر دے، ہار مان لے کہ بھائی آگے میرے خاندان کے لوگ ہیں، آگے میرا یار ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، سرنڈر کر دے۔ اصل جو جنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اصول کی اور کم ظرفی کی۔ اصل جو جنگ ہوتی ہے وہ بہادری کی ہوتی ہے اور بزدلی کی ہوتی ہے۔ اصل جو جنگ ہوتی ہے وہ سچ کی ہوتی ہے اور جھوٹ کی ہوتی ہے۔ اور تکلیف اور پسنا وہ اصولی لوگ، اعلیٰ لوگ، ظرف والے لوگ، سچے لوگ، بہادر جو ہوتے ہیں، جو دو ٹوک ہوتے ہیں، جو ظاہر اور باطن سے ایک ہوتے ہیں، تکلیف ان کو ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ لڑ لے، وہ مار دے گا تو اپنے آپ کو کیا جواب دے گا، کیونکہ لڑنے بیٹھوں گا تو پھر ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں۔ اگر جھوٹ بول دیا تو میرا نفس جو ہے، جو میرا ضمیر ہے، وہ اندر سے مجھے بودر کرے گا، کیونکہ جو ضمیر ہے نا انسان کا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ سب سے پہلے مسئلہ آتا ہے انسان کا، میں اپنے آپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں اپنے آپ کو کیا جواب دوں گا۔ انسان ایکسٹرنل جو سورسز ہیں ان سے اپنے حق میں فیصلہ لے لیتا ہے، ایسے ایویڈنسز ہوتے ہیں، ایسے پروف ہوتے ہیں، انسان حق کو باطل، باطل کو حق کر سکتا ہے۔ لیکن ایک ایسی چیز اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو انسان جو ہے نا کنونس نہیں کر سکتا، وہ ہے انسان کے اندر جو دل ہے۔ اس کو کیسے کنونس کریں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ ایسے میں انسان شیکلڈ فیل کر رہا ہوتا ہے، بندھا ہوا ہوتا ہے، جکڑا ہوا ہوتا ہے، اور آگے جو ہے بدماشیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور آگے جو ہے اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہوتی ہیں، آگے جو ہے بلو دا ایوریج حرکتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور آگے جو لوگ ہیں وہ ایک بازی بھی جیت گئے، دوسری بازی بھی جیت رہے ہیں، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، جیتے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم ہارے جا رہے ہیں۔ اور تھرڈ آپشن یہ ہے کہ انسان اس کو نیوٹرلائز کرے، اس کو سیٹل کرے، اس کے شر سے بچے کسی نہ کسی طریقے سے۔ بہت مشکل جنگ ہوتی ہے۔ جنگ غیر کے ساتھ وہ بہت آسان ہے، جہاں پہ دشمن بھی واضح، جہاں پہ دوست بھی واضح، جہاں پہ نشانہ بھی واضح، جہاں پہ تیر بھی واضح، سب کچھ واضح ہوتا ہے۔ لیکن جب مد مقابل کوئی غیر نہیں اپنا کھڑا ہوتا ہے نا، ہم پہ کچھ واضح نہیں ہوتا، انسان کنفیوژن میں چلا جاتا ہے، ماروں نہیں ماروں۔ آپ دیکھیں عبداللہ بن ابی کو مارنے کا حکم نہیں آیا، حذیفہ بن یمان کے پاس لسٹ تھی، اور اللہ کے رسول کے بعد کوئی بھی انسان کی ڈیتھ ہوتی، عمر رضی اللہ عنہ جاتے اور چیک کرتے، ہاں بھائی یہ لسٹ میں تو نہیں تھا نماز جنازہ پڑھنی، وہ کہتے نہیں تھا، نماز جنازہ پڑھتے۔ اگر کہتے ہے ہمارے جنازہ نہیں پڑھتے منافق، کیوں منافق